تو پانی بھر کر کے جائے گی، اس لیے کہ جب میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جاتی ہوں استقبال کے لیے کنویں کا پانی آ جاتا ہے۔ آمنہ فرماتی ہے بابا بات یہیں تک ختم نہیں ہو جاتی ہے، جن راستوں سے چل کر کے جاتی ہوں، ارے جن پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں وہ پتھر موم ہو جاتا ہے، موم کی طرح ملائم ہو جاتے ہیں۔ آمنہ فرماتی ہے بابا اور پتھر جھوم کر کہتے ہیں یہ بولتے ہیں تو میں سمجھ جاتی ہوں، آواز آتی ہے آمنہ ابھی تو تیرے پیٹ میں ہے تو چھوٹے چھوٹے پگھل رہے ہیں، ارے اس شخصیت کو زمین پہ آنے دے، بڑے بڑے پگھل کر کے اس کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ہاں تو 4 پیسے کی آمدنی ہوتی ہے نا تو کہیں سے اس کا کام چل جاتا ہے۔ عبداللہ نے کہا تھا آمنہ میری بیوی سننا 2 مہینے شادی کا ہو گئے اور تیرے پیٹ میں میری اولاد بھی پلنے لگی ہے، پہلے تو میں تنہا تھا لیکن اب تجھے بھی مجھے کھلانا ہوگا، تیری بھی ذمہ داری مجھے اٹھانا ہوگا، اور جو تیرے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے اس کی بھی ذمہ داری اب عبداللہ کو اٹھانا ہوگا۔ حضور کے ابو کا نام عبداللہ، سفر کے ارادے سے نکلے، آمنہ نے اجازت دی لیکن پہلے روئی تھی آمنہ کیونکہ پیار تھی نا۔ آمنہ کہتی تھی ہر وقت ہمیشہ کہتی تھی کہ آمنہ اپنے مقدر پہ فخر کرتی ہے کہ عبداللہ جیسے شوہر آمنہ کو نصیب ہوا ہے۔ ہاں تو یہ باتیں عبداللہ بھی کہتے تھے، آمنہ جانتی ہو مقدر والا تو میں ہوں کہ آمنہ جیسی اللہ نے بیوی عطا کی ہے۔ ہاں میاں بیوی کی پیار تو یہ ہونا چاہیے نا، ورنہ صاحب آج میاں گھر نہیں بیوی کو ڈر نہیں۔ ہمارے حالات حاضرہ کی بات کروں تو صاحب آج ذرا دیکھ میرے مصطفیٰ کے باپ اور ماں کی زندگی دیکھ، ذرا دیکھ میاں بیوی کا کردار کیا ہوتا ہے۔ وہ شوہر پردیش جا رہا ہے، کمانے کے لیے جا رہا ہے، تجارت کے لیے جا رہا ہے، اپنی بیوی سے اجازت لے رہا ہے، میری بیوی 2 مہینے شادی کے ہو گئے، تیرا بھی خرچہ اٹھانا ہوگا، جو تیرے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے اس کا بھی خرچہ اٹھانا ہوگا۔ اور جانتے ہو آمنہ کے پیٹ میں کون پل رہا ہے؟ وجہ تخلیق کائنات پل رہا ہے، محمد کا نور جلوہ گر ہو چکا ہے، میرا مصطفیٰ آمنہ کے پیٹ میں پل رہا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں میری بیوی اب تو اجازت دے میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ عبداللہ کی بیوی سیدہ آمنہ کہتی ہے ارے عبداللہ ابھی تو شادی کے 2 مہینے ہوئے، ابھی پیار بھری باتیں نہیں ہوئی ہے، ابھی تمہارے ساتھ کچھ زندگی کے حسین لمحات نہیں گزرے ہیں، ابھی تو وہ مزہ نہیں آیا ہے جو شادی کے بعد ہمیں مزہ ملتے ہیں۔ آمنہ کہتی ہے میرے سرتاج ابھی 2 مہینے کے بعد ہی مجھے چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیا، 2 مہینے کے بعد ہی مجھے تنہا چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ عبداللہ کہتے ہیں آمنہ تھوڑے دن کی بات ہے، میں ڈیوٹی کر کے پھر واپس آ جاؤں گا، کچھ پیسہ کما کر کے ترنت واپس آ جاؤں گا۔ آمنہ تھوڑے دن برداشت تو کرنا پڑے گا ورنہ کھانے کے لیے کوئی سامان موجود نہ ہوگا، ورنہ آمنہ تجھے بھوکا تڑپنا پڑے گا، تجھے کھلائے گا کون؟ مصطفیٰ نے فرمایا ہے جانتے ہو جب کسی بیوی کو نکاح کر کے لاؤ تو اس کو کپڑا بھی تجھے دینا ہے، ہاں اگر بیوی کو قبول کر رہے ہو اسے کھانا بھی تجھے دینا ہے، اس کے رہنے کا مکان بھی تجھے دینا ہے، اس کے لیے زمین بھی تجھے دینا ہے۔ ہاں صاحب ارے بیویوں کو نبھا دینا ایک شوہر مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق، خدا کی قسم مصطفیٰ نے فرمایا تھا اپنی بیوی کو قبول کر کے خوش کر دو، ادھر تیری بیوی راضی ہو جائے گی ادھر مدینے کا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا۔ ہاں کہتے ہیں عبداللہ میری بیوی اجازت دو نا میں جاؤں پردیش، تھوڑی دن کی بات ہے میں پھر واپس آ جاؤں گا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میرے سرتاج اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ جائیں۔ آمنہ اجازت دے رہی ہے، آنسو ہے آنکھوں میں مگر اجازت دے رہی ہے، جانتی ہے کہ گھر کی مجبوریاں تو مردوں کو ڈیوٹی کرنے پہ مجبور کرتی ہے، ہاں وہ جانتی ہے کہ گھر کی مجبوریاں تو پھر مردوں کے لیے ذمہ داری بن جاتی ہے۔ کہتی ہے میرے سرتاج جائیے پردیش جاتے ہیں، سب کو معلوم ہے اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب سفر میں نکلے نا عبداللہ، حضور کے ابا عبداللہ، حضور کے باپ کو عبداللہ کہا جاتا ہے، بڑے ہینڈسم تھے، بہت خوبصورت تھے عبداللہ۔ حضور کے باپ مصر میں کہا جاتا ہے کہ یوسف کی خوبصورتی کا جواب نہیں، مکے میں کہا جاتا ہے کہ عبداللہ حضور کے باپ کی خوبصورتی کا جواب نہیں۔ ہاں یہ بڑے خوبصورت تھے، یوسف مصر کہا جاتا ہے یوسف کو، اور یوسف مکہ کہا جاتا ہے حضور کے باپ عبداللہ کو، اتنے ہینڈسم تھے۔ مکے کی لڑکیاں چاہتی تھی کہ عبداللہ سے شادی میری ہو جائے، حضور کے باپ سے سب کی خواہشیں تھیں، لیکن سب کوئی سوچتی تھی یار یہ جو کبھی جس کے ارادے نہ تھے آمنہ کے مقدر میں یہ عبداللہ کیسے مل گیا؟ بہرحال یہ کیسے ملے یہ باتیں کرو تو لمبی ہو جائے گی۔ عبداللہ کو اجازت ملی، بیوی نے کہا میرے شوہر جائیے
پردیس چاہیے. آمنہ رو رہی ہے, انتظار کر رہی ہے, لیکن جانتے ہیں جب سفر میں نکلے نا قافلے والوں کے ساتھ, عبداللہ نکل رہے ہیں, پردیس جا رہے ہیں, پردیس جا رہے ہیں. قافلے والے کہیں پڑاؤ کیے ہیں, کہیں ٹھہراؤ کیے ہیں, کسی منزل پہ رکے ہیں. اچانک حضور کے باپ عبداللہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, طبیعت شدید سے خراب ہو جاتی ہے, زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے. طبیعت خراب ہوتی ہے, طبیبوں کو بلایا گیا, ڈاکٹروں کو بلایا گیا, لیکن رب کو مرضی تھی کہ اسی سفر میں عبداللہ کو مار دینا ہے, اسی سفر میں عبداللہ رب کے پیارے ہو جائیں گے, اسی سفر میں حضرت اسرائیل سے ملاقات کروا دینی ہے. عبداللہ رب کو پیارے ہو گئے, اسی سفر میں انتقال کر گئے. اسی سفر میں انتقال کرنا تھا نا, ادھر عبداللہ کے باپ یعنی حضور کے دادا عبد المطلب طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا, چونکہ خانہ کعبہ کے متولی تھے کون؟ حضور کے دادا عبد المطلب, اور ان کے بیٹے کو عبداللہ کہا جاتا ہے. ادھر طواف کر رہے تھے, اس قافلے والوں میں سے کچھ شخص آئے. کہاں آئے؟ عبداللہ کے باپ کے پاس, حضور کے دادا کے پاس, عبد المطلب کے پاس آئے. کہا جانتے ہو تیرا بیٹا پردیس جا رہا تھا نا عبداللہ, تو سب سے پہلے تو ان لوگوں نے سوال کیا عبد المطلب اگر رب کوئی نعمت دے, میں نعمت کی بات ابھی کیا ہوں آپ کو, ان لوگوں نے کہا اللہ اگر کوئی نعمت دے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ عبد المطلب نے کہا اگر رب کوئی نعمت دے تو پھر رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہاں, پھر لوگوں نے کہا کہ اگر رب اپنی نعمتوں کو پھر واپس لے لے پھر کیا کرنا چاہیے؟ عبد المطلب نے کہا اگر رب اپنی نعمتوں کو واپس لے لے تو پھر صبر کرنا چاہیے. ہاں, شکر اور صبر کا نام مومن ہے. جس کے اندر شکر بھی ہے, صبر بھی ہے, اسی کو محمد کا غلام کہا جاتا ہے. ہاں, کہا شکر اور صبر کا دامن جس نے تھام لیا ہے وہی کائنات کا اوریجنل مومن ہوا کرتا ہے. تو ہمارے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں, رب نعمت دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے, تو کسی بھی حال میں رب کا شکریہ ادا ہونا چاہیے. اگر لے رہا ہے تو صبر ہونا چاہیے, دے رہا ہے تو شکریہ ہونا چاہیے. صاحب اس نے کائنات کو اپنا محبوب دیا ہے, صاحب کسی نے کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا ہے, کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا ہے, لیکن رب فرما رہا ہے کائنات کے انسان, اے میرے بندے یہ رب کا بڑا احسان ہے کہ کوئی دنیا کا انسان اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا ہے, کہ لیکن رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. رب فرماتا ہے میں اپنے بندوں پہ سب سے بڑا احسان کیا کہ رب نے اپنے محبوب کو تجھے حوالے کر دیا ہے. ہاں, اب وہ محبوب آیا ہمارے درمیان, میرا محبوب آیا. جانتے ہیں آمنہ فرماتی ہے عبداللہ کا انتقال ہو گیا. وہ قافلے والوں میں, قافلوں کے ساتھ میں تجارت کے واسطے جا رہے تھے, کمانے کی نیت سے جا رہے تھے. عبداللہ کا انتقال ہو گیا. آیا کسی نے ان کے باپ سے کہا اگر رب نعمت دے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا اگر رب نعمت دے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے, اگر نعمت لے لے تو صبر کرنا چاہیے. تو لوگوں نے کہا عبد المطلب اب آپ صبر کیجئے, اب آپ صبر کیجئے. عبد المطلب نے کہا ماجرا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس لیے کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے, آپ کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے. اب وہ یہ اتنا سنے نا, خانہ کعبہ میں جو تھے نا وہ گھٹنے کے بل بیٹھ جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے ان کا کمر ٹوٹ گئی ہے. دوڑے دوڑے آئے, کہا میری بیٹی آمنہ سنے گی تو پھر کیا کہے گی؟ ارے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, بھی دو ہی مہینے شادی کے ہوئے ہیں. عبداللہ ادھر وہ انتظار کر رہی ہے کہ میرے شوہر کے آنے کا دن آئے گا. ایک دن ایسا بھی آیا کہ جس دن نے شوہر نے کہہ کر کے گیا تھا میری بیوی میں فلاں تاریخ کو واپس آؤں گا, میں فلاں دن کو واپس آؤں گا. ادھر آمنہ انتظار کر رہی ہے, وہ تاریخ بھی آ گئی جس دن عبداللہ کو واپس آنا تھا, وہ ڈیٹ بھی آ گیا جس دن عبداللہ کو پردیش سے واپس آنا تھا. آمنہ گھروں کو سجا رہی ہے, دیواروں کو سجا رہی ہے, گھر کو صاف کر رہی ہے, اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ رہی ہے اور تازی روٹیاں بنا رہی ہے. عبد المطلب جب گھر کے اندر پہنچے ہیں, دیکھنے کے بعد کہتے ہیں میری بیٹی آمنہ آج بڑی خوش نظر آ رہی ہو, معاملہ کیا ہے؟ آج تیرے چہرے پہ خوشیوں کا اثر نظر آ رہا ہے, آج گھروں کی صفائی تو نے بغیر کہے کر دی ہے, آج آٹا گوندھ رہی ہے, آج خوبصورت روٹیاں بھی پکا رہی ہے. آمنہ کہتی ہے بابا آپ کو نہیں پتا آج میرا شوہر عبداللہ آنے والا ہے, آج میرا شوہر پردیش سے لوٹنے والا ہے, آج میرے شوہر کے آنے کا دن ہے. جب اتنا سنا نا عبد المطلب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے. کہتے ہیں بیٹی ایسا کر, عبداللہ کا انتظار نہ کر, جلدی سے کھانا بنا کر کے کھا لے. آمنہ کہتی ہے نہیں بابا, جب تک میرا شوہر نہیں آ جاتا ہے میں کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گی. آج سوچے صاحب, دیکھ لے ایک زندگی اپنی بیوی کی. آج اگر بیٹے پردیش میں ہو, آج اگر ایک جوان پردیش میں جاتا ہے, وہ گھر پہ جب تک نہیں لوٹتا ہے نا اس کی بیوی
बीवियां चैन से खा करके सो जाती है। अगर उसके लिए कोई जागता है तो उसके माँ बाप जागते हैं। हाँ, अगर कोई बेटा परदेश निकला है या फिर घर छोड़ करके निकल जाता है, जब तक बेटा घर पर लौट करके नहीं आता है तब तक माँ की आंखों में नींद नहीं आती है, बाप भी बेदार रहता है। साहिब, बेटे 2 बजे रात में अगर वापस आते हैं बाहर से, माँ बाप उसके कदमों की आहट से पहचान लेते हैं कि दरवाजे पे कोई और नहीं आया है, मेरा बेटा आ गया है। हाँ, दरवाजा तुझे खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं पूछना चाहूंगा साहिब, अपने बीवी की मोहब्बत को भी तूने देखा होगा। तू 2 बजे रात में आएगा, तेरी बीवियां सोती हुई मिलेगी, तेरा कॉल तक नहीं उठा पाएगी, लेकिन ये माँ होती है साहिब, तेरा दरवाजा ठकठकाने से पहले माँ खड़ी हो जाती है। हाँ, दरवाजे पे दस्तखत देने से पहले बाप आ जाता है, कहता है बेटा 2 बजे रात तक तुम कहां थे। साहिब, आज भी कद्र कर लिया करो। अगर माँ बाप है, आज माँ बाप का कद्र कर लिया करो, वरना पछताओगे जाने के बाद। जब माँ बाप दुनिया से चले जाएंगे, जब 2 बजे रात में आप वापस पलट करके आओगे, 12 बजे रात में तुम घर पर लौट करके आओगे, जब कोई तेरा हाल पूछने वाला ना होगा, जल्दी दरवाजा खोलने वाला कोई ना मिलेगा, तब तेरी आंखें इंतजार करेगी, काश इस बेड पे मेरी माँ सोई होती, काश इस बिस्तरे पे मेरा बाप लेटा होता, आज दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे तेरे कदम बाद में दरवाजे पे आते हैं, खुशबू बता देता है, माँ पहचान लेती है, अपने शौहर से कहती है अरे उठो दरवाजा खोल दो, इसलिए कि दरवाजे पे कोई और नहीं आया होगा, मेरा लाल तशरीफ लाया है। हाँ, अगर दरवाजे पे कोई इंतजार करने वाली होती है ना, तो वो माँ होती है। कदमों की आहट से जानती है कि मेरा बेटा तशरीफ, मेरा बेटा आ गया है। ये इंतजार करने वाली, लेकिन देखना सैयदा आमना इंतजार कर रही है। अगर शौहर को थोड़ा लेट हो जाए ना, बीबी आग बगोला होकर खाना खाकर सो जाती है, जगी भी होगी तो गुस्से में आपका कॉल नहीं उठाएगी, कहीं कहां थे घंटे से, आप वक्त पे नहीं पलटे। यार, कभी शौहर की मजबूरियां समझा करें। शौहर को कभी कभी मजबूरियां आती है, लेकिन शौहरों से भी कहूंगा, अगर आप बीवी को टाइम देना तो फिर भी बीवी से प्यार करना, ये मुस्तफा की सुन्नत है। हाँ, बीवी को जब आप टाइम दिए हैं तो फिर आपको भी पहुंचना जरूरी है। हाँ, तो कोशिश करें तालमेल आपस में होना जरूरी है। अगर नफरतें हुई ना, मुस्तफा इस जमीन पे पैदा हुए ना, तो मियाँ बीवी को जीने का सलीका बताया, बाप बेटे को रहने का तरीका बताया, भाई भाई को रहने का तरीका बताया। तो आप कोशिश करें पैगंबर की जिंदगी को नकल करें। आमना कहती है अब्दुल्ला, जब तक अब्दुल्ला मेरा नहीं आएगा, जब तक मेरा शौहर नहीं आएगा, जब तक मेरा शौहर नहीं आएगा, आज मेरा वादा करके गए हैं कि जब तक मेरा सरताज नहीं आएगा उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगी। हाँ, अब्दुल मुतल्लिब कहते हैं बेटी ऐसा कर, अपने शौहर का इंतजार न कर, खाना खा ले और सो जा, वक्त होगा तो आ जाएगा। लेकिन आमना कहती है नहीं बाबा, आज मैं इंतजार करूंगी, जब तक मेरा शौहर पलट करके नहीं आता है तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। इंतजार कर रही है। अचानक अब्दुल मुतल्लिब ने कहा था, बेटी जानती हो अब्दुल्ला अब वापस नहीं आने वाला है, अब तू खाना खा ले और सो जा, इसलिए कि अब्दुल्ला रब को प्यारे हो गए हैं, तेरा शौहर का इंतकाल हो गया है, काफिले में वो दुनिया से चले गए हैं। इतना सुनती है सैयदा आमना। 2 महीने शादी के हुए थे साहिब, सोचना इस दुनिया में बेवाएं कैसे जीती है। 2 महीने हुए थे, अब तमन्नाएं करने लगती है, अब घुटने के बल जमीन पे तशरीफ लाती है, जमीन पे बैठ जाती है, बैठ करके रब की बारगाह में अपना शिकम पकड़ करके बैठ जाती है, कहती है मौला कैसा जुल्म किया तूने, 2 महीने के बाद शौहर को बीवी से जुदा कर दिया, मौला ये तेरा कैसा इंसाफ है। मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, इस बच्चे को जमीन पे आने से पहले इस बच्चे को तूने यतीम कर दिया। अल्लाह कभी इंसाफ का आईना भी तो दिखा। रब ने कहा था आमना अरे टेंशन ना ले, तेरे बच्चे को यतीम नहीं बनाया है, अरे तेरा बच्चा जो पेट में पल रहा है मैंने सारे यतीमों का सहारा बनाकर तेरे बेटे को भेजने का फैसला कर लिया है। हाँ, आमना फरमाती है आने से पहले रब ने यतीम बना दिया मेरे बेटे को। आवाज आती है आमना तेरे बेटे को यतीम नहीं बनाया गया, बल्कि सारे जहान के यतीमों का सहारा बना करके भेजने का फैसला कर लिया गया है। हाँ, आमना इतना सुनती है। बहरहाल बातें बहुत सारी है। आमना रोती रही अपने शौहर की याद में, दिन है तो रोना, रात है तो रोना, रात दिन रोती रही शौहर की याद में। कुछ अरसा गुजरा, 3-4 महीने का जब वक्फा गुजरा, फरमाती है कि जब मोहम्मद आमना के पेट में थे ना, 5 महीने का अरसा गुजरा। आमना फरमाती है एक दिन मैं आंगन में बैठी थी, मेरे माथे पे पसीना आया, मैंने पसीने को अपने हाथ से पोंछा। फरमाती है कि जैसे पसीने को पोंछना था ना, आमना फरमाती है मैंने पसीने को पोंछ करके इधर रखा, मेरे हाथ से खुशबू आने लगी है। हाँ,
میرے ہاتھ سے خوشبو آنے لگی ہے۔ آمنہ فرماتی ہے میں ڈر گئی یار، چونکہ مکے کا یہ رول تھا، مکے کا دستور تھا کہ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے نا تو وہ عورت نہ خوشبو کا استعمال کر سکتی ہے نہ نیا کپڑا پہن سکتی ہے۔ جس کا شوہر انتقال کر جاتا تھا اب اس کو خوشبو کا استعمال نہیں کرنا ہے اور نیا لباس بھی نہیں پہننا ہے۔ لیکن آمنہ فرماتی ہے میں ڈر گئی، جب میں پسینہ پوچھی میرے ہاتھ سے خوشبو، اب جلدی سے آمنہ فرماتی ہے میں دوڑ کر کے گئی اور ہاتھ کو میں نے اپنے دوپٹے میں پوچھی نا تو کیا دیکھتی ہے، فرماتی ہے کہ جب ہاتھ دوپٹے میں لگائی نا تو میرے دوپٹے سے بھی خوشبو آنے لگی ہے۔ آمنہ فرماتی ہے میں ڈر گئی، اتنی ڈری نا کہ اگر اس خوشبو مکے کی وادیوں میں پہنچ جائے، میرے گھر سے باہر چلی جائے تو پھر ایسے عورتیں تو تانا دے رہی تھی کہ آمنہ کی زندگی میں عبداللہ کیسے آ گیا، اب اگر خوشبو باہر تک چلی جائے گی تو آمنہ کیسے جی پائے گی، لوگ اسے پورے بوال بنا کر کے رکھ دیں گے، زمانے والے اور مکے والے اسے پوری دنیا میں عام کر دیں گے۔ اچانک فرماتی ہے جیسے دن گزرتا گیا خوشبو بڑھتی چلی گئی، دن گزرتا چلا گیا، ابھی میرا محبوب آیا نہیں، ابھی پیٹ میں ہے ماں کے، لیکن خوشبو بتا رہی ہے کہ کوئی آنے والا ہے۔ ہاں ابھی ماں کے شکم پاک میں ہے مصطفیٰ، لیکن فضائیں بتا رہی ہے کوئی آنے والا ہے، خوشبو بتا رہی ہے کوئی آنے والا ہے۔ کون آنے والا ہے؟ کائنات کا پالنہار آنے والا ہے، کائنات کا مالک آنے والا ہے، صاحب جنت کا ٹھیکیدار آنے والا ہے، وہ مصطفیٰ آنے والا ہے۔ پل صراط کے راستے پہ اپنی امتیوں کو ہاتھ پکڑ کے اگر کوئی جنت دلانے والا ہے تو اسی کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ ہاں وہ آنے والا ہے، خوشبو بتا رہی ہے کوئی آنے والا ہے۔ یہ خوشبو کا سلسلہ پورے مکے میں پھیل گیا، لوگ اور گھروں کی عورتیں آپس میں بات کرنے لگی، یار آمنہ کا شوہر ابھی انتقال کیے ہوئے 4-5 مہینے کا عرصہ گزرا اور آمنہ اتنی تیز خوشبو کا استعمال کر رہی ہے کہ پورے مکے مہک اٹھتے ہیں۔ ہاں پورے مکے میں خوشبو، ہر گلی میں خوشبو ہو جاتی ہے۔ یہ آمنہ اتنی تیز خوشبو کا استعمال کرنے لگی ہے، عورتیں آپس میں بات کرنے لگی، اپنے شوہروں سے کہنے لگی دیکھیے نا یہ آمنہ، مکے کا دستور تو یہ ہے کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو پھر اس بیوی کو خوشبو کا استعمال نہیں کرنا ہے، نئے لباس کا اہتمام نہیں کرنا ہے، لیکن آمنہ بڑی تیز خوشبو لگاتی ہے، ایسی خوشبو لگاتی ہے کہ کسی مکے کی بازار میں اسے خوشبو نہیں ملتی ہے۔ ہاں ایسی خوشبو ہے جسے مکے کی بازار میں ڈھونڈنے کے بعد بھی ایسی خوشبو نہیں ملتی ہے، لیکن مکے والوں کو کیا پتا تھا یہ تیرا کارخانہ ہوگا کہ تیری خوشبو بنائی جاتی ہے۔ ارے یہ تو محمد کا گھرانہ ہے، محمد کا گھرانہ یہ قدرتی کارخانہ ہے، رب نے عطا کیا ہے اور بتایا ہے کہ میرا محبوب جہاں جائے گا اسے خوشبودار بنا دیا۔